السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹارٹ۔ جی ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج ہم لوگوں کا ریویژن کلاس ہو رہی ہے، جس میں آج ہم سورہ آل عمران کے آیت نمبر 29 to 31 کا مطالعہ کریں گے۔ ان 3 آیتوں کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ تبادلہ خیال کریں گے۔ ان آیتوں کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ہم لوگ 7 جملوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیے تھے، اور 7 جملوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ غور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے متعلق اور کیا کیا باتیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا حصہ ہے قُلْ إِن تُخْفُوهُ صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ۔ دوسرا جملہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تیسرا جملہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود۔ چوتھا جملہ لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا۔ پانچواں جو جملہ تھے وہ یہ ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ چھٹا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور آخری جو جملہ تھے وہ یہ ہے وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو سب سے پہلے جملے کی طرف آتے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوهُ صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ تو اس جملے کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن کے 3 آیتوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 284، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے سزا دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر حال سے باخبر ہے۔ قرآن کی اس آیت سے ہمیں اللہ کی اسماء و صفت کا بھی علم ہوا ہے کہ اللہ علیم و خبیر ہے، اور ہمیں طلبہ میں بھی یہ بیدار کرنی ہے کہ اللہ علیم و خبیر ہے تو کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا اور خبیر ہونے کا اتباع کرنا سکھائیں۔ اس کے بعد دوسری آیت کے ذریعے قرآن میں دوسری آیت سورہ نساء آیت نمبر 149 میں بھی اس کے تعلق سے بیان کی گئی ہے کہ اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیا جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ وہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر حال میں ہمیں نیک کام جاری رکھنی چاہیے اور ریاکاری سے بچنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم دکھاوے کے لیے کام کریں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہمارے ذہن سے یہ بات چلی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ ایک سچی حقیقت ہے کہ آج کچھ جگہوں پہ کچھ فیملی میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کے اندر ماں باپ کا خوف بے انتہا ہوتا ہے، اتنا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے
وہ کام نہیں کرتے ہیں جس کام سے ان کے امی ابو منع کرتے ہیں. لیکن ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ ان کے امی ابو نہیں رہتے ہیں تو وہ ایسا کام کر جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ ساری باتوں سے واقف نہیں ہوتے شاید اس وجہ سے بھی. تو اس لیے ہم لوگوں کو ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے بچوں کے اندر اللہ کا خوف ہو، کیونکہ تاکہ وہ دنیا کے اگر کسی کونے میں بھی ہو تو وہ تنہائی میں بھی اس چیز سے ڈرے. اس طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 54 میں بھی بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالی مخفی باتوں کو اچھی طرح جانتا ہے. یعنی جو باتیں سیکرٹس ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانتا ہے، جو ہر شخص جانتا ہے. ہو سکتا ہے ہماری ذات کے لیے وہ سیکرٹس ہو، لیکن اللہ کی ذات کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے. اس طرح اب اس کے دوسرے حصے کی بات کرتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کی علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. اب اس پہلو سے اللہ نے قرآن میں دیگر مقامات پر کلام فرمایا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ایک اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے. اس قدر ان کا انتظام درست ہے، چست ہے کہ ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا. اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتا ہے، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ بھی ہے سب سے وہ واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس سے وہ واقف نہیں، جس کا اسے علم نہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا ذکر فرمایا ہے، تو آپ غور فرمائیں آسمان و زمین کے سلسلے میں کہ اللہ نے کیا کچھ فرمایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 191 میں اللہ فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد غور و فکر لازم ہو جاتی ہے، اور ہمارے طلباء کو بھی اسی کے متعلق واقف کرانا ہے کہ کیسے تبدیلی ہوتی ہے. اسی طرح سورہ حج آیت نمبر 72 اسی سے ریلیٹڈ سورہ حج آیت نمبر 72 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اسے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات فیصلے کے لیے اسی کے طرف رجوع ہوتے ہیں. اسی طرح ہم اب تیسرے حصے کو دیکھتے ہیں کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود کہ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس کے فل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی یا برائی. اس سے متعلق قرآن میں اور بھی جگہ بیان کی گئی ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 164 میں کہ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ تمام انسان کو اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے.
اور اپنا کام خود کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اٹھائے گا، اس کے پاس ہم پیش ہوں گے، میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہوگا۔ تو اپنا کام خود کرنا ہے، دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں ہونا ہے، دوسرے پر امید نہیں کرنا ہے، اور یہی چیز ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس میں پیدا کرنی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ دوسری سورہ نحل آیت نمبر 111، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس دن سب کا فیصلہ ہوگا، ہر نفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگے ہوں گے، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہو پائے گا۔ مطلب ہر چھوٹے بڑے اعمال کے متعلق جتنی حساس ہونی چاہیے، حساس سے مطلب جتنی حساسیت ہوگی اتنا ہی ایمان تازہ ہوگا۔ اپنے طلباء میں بھی بیدار کریں کہ وہ کسی بھی برائی کو نظر انداز نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن گناہوں کو ایسا دیکھتے ہیں جیسے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر گر نہ جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ اسی کے تعلق سے سورہ زمر آیت نمبر 70 میں سورہ زمر آیت نمبر 70 میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کا حساب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز نوٹس میں آئے گی۔ اگر یقین سچا ہوگا تو آپ کبھی پست ہمت کے نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب رکھتا ہے، مجھے اس کا اجر ملے گا، اجر ملے تو اور کیا چاہیے۔ یہ بھی آپ کے پاس 2 منٹ ہے، کنکلوڈ کر لیں۔ اوکے، تو اسی طرح ہم لوگ چوتھے حصے پر پہنچتے ہیں، جس میں آیت ہے کہ لو ان بینہ و بینہ امدا بعیدا، اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اب یہاں پچھتاوے کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے متعلق قرآن میں کئی جگہ کئی دیگر آیتیں ہیں، جیسے کہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور اس وقت وہ کہے، اے میرے رب کیوں نہ تم مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دے کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو اس سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ ہمیں موت سے پہلے عمل کے لیے زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، اور کار خیر میں کا موقع کو نہیں گنوانا چاہیے، اور طلباء کو بھی یہی نصیحت کرنی چاہیے کہ آج کا کام کو کل پر نہ ٹالیں۔ اسی طرح اس سے ریلیٹڈ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 25 میں بتایا جاتا ہے کہ جسے اس دن کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہیں جاتی۔ اس آیت سے بھی ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ اس دن انہیں بائیں ہاتھ میں کتاب ملنے سے، ان کے نام اعمال ملنے سے پر وہ پچھتاوا انہیں ہوگا۔ تو ہمیں آج یہ کوشش کرنی چاہیے، ہم لوگوں کو یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ اس دن ہم لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے، اور یہ تبھی ملے گا جب ہم زندگی میں نیک اعمال کریں گے، اچھے کام کریں گے۔ تو ہمیں موت سے پہلے ایسے کام کو کرنی ہے۔ اسی کے تعلق سے سورہ نبا آیت نمبر 40 میں کہ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آئے گا، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھیں گے کہ کاش میں خاک ہو جاتا۔ اللہ کا عذاب برحق ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، بے شک اللہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ اس طرح اس کے 3 پہلو ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں اللہ کا اسماء و صفات اس میں بھی بیان کی گئی ہے۔
اس کے پہلے پہلو میں سورہ بقرہ آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں کہ دوسری طرف انسانی ہی میں سے کوئی ایسا ہوگا جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھینچتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے راہوں میں جد و جہد کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور یہی بات اپنے طلباء کو نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ زبردست جد و جہد کریں۔ سورہ مومن آیت نمبر 44 میں بھی اس کے تعلق سے بیان کی گئی ہے کہ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ جی آپ کا ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، کنکلوڈ کر لیں۔ اچھا، تو کیا میں کنٹینیو کروں؟ نہیں، کنکلوڈ کر لیں، ابھی 1 منٹ میں کنکلوڈ کرنے ہیں۔ جی ابھی 1 منٹ میں کنکلوڈ کر لیں۔ اوکے، تو اللہ تعالیٰ بندوں پر نگہبان ہے، اپنے معاملہ اللہ کے سپرد کرے، کیونکہ میرا رب ہی ہے جو ہمارے حالات سے واقف ہے، وہ دیکھتا ہے۔ اور طلباء کو بھی یہی بتائیں کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کا پورا خیال رکھیں۔ ہم جو چاہیں وہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے لیے وہ ضرور ہوگا جو ہمارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ ہمیشہ بہتر کرتا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 9 میں اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور حقیقت میں اللہ تم پر شفیق اور مہربان ہے۔ اسی طرح تیسرے حصے میں آتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس کے تعلق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس سے یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت رحمت کا ذریعہ ہے۔ ہمیں یہ جائزہ لے کر ہم دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تحت کون کون سے عمل انجام پا رہے ہیں۔ اس کے تعلق سے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں کہ نزاعی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی جانب رجوع ہونی چاہیے، اپنے علم کو نفع بنائیں، جس چیز کا علم ہمیں ہے اسے دوسروں کو بتائیں، مختلف معاملوں کے ذریعے، مختلف طریقے سے ہم اسے بتا سکتے ہیں، کسی سٹوری کے ذریعے اپنے علم کو دوسرے کے سامنے پیش کریں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں 21 میں بھی اس کے تعلق سے بیان کی گئی ہے کہ اور حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر ایک شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخر کا امیدوار ہو، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہو۔ 7 حصے پہ چلتے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ تمہاری خطاؤں کو درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے۔ اس کے تعلق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 128 میں بتایا گیا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرمانے والا اور رحم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ڈاکٹر تسنیم جہاں، میں شروع کر دوں کیا؟ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم وتبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير۔ یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. صدق اللہ مولانا العظیم. اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ السلام علیکم. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 سے 32 میں نے تلاوت کی. اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال سے جانتا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل ضرور پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو. پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ اساتذہ کے بارے میں اس لیے ایک شعر دیکھیے. دست معصوم کو وہ لوح قلم دیتا ہے، نونہالوں کو وہ قندیل حرم دیتا ہے. روشنی بانٹتا پھرتا ہے سورج کی طرح، ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے. اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے بچوں کے ذہن ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے. اے نبی لوگوں کو یعنی آیت نمبر 29 میں اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. یعنی ہمیشہ اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں یہ بات بسا دینا اور ہمیشہ ان سے یہ کہتے رہنا کہ چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں یہ ڈال دینا کہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، خشیت الہی ہونا ہر وقت، اور رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے. اور آیت نمبر 30 میں وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات ماننا، اپنے نفس اور شیطان کے دھوکے سے ہمیشہ بچتے رہنا، اور پھر یہ اللہ کی ہر بات اس لیے ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نہایت خیر خواہ ہے، ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ہر لحاظ سے یعنی نسک سے درست کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنی روح کی، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے خیر خواہ ہے ہمارے کہ ہمیشہ ہماری بھلائی چاہنے والے ہیں. اس لیے اللہ اور رسول جو بھی بولتے ہیں اپنے خواہشات نفس کو بازو رکھ دے کے، بالائے تخت رکھ دے کے اللہ اور اس کے رسول کی ہر فرمان پہ یعنی سر اطاعت جھکانا، اپنے اس کے آگے ہم جھک جانا ہے ایسا. اور آیت نمبر 31 میں اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یعنی ہمیشہ یہ بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے، اسٹوڈینٹس کو ہمیشہ اپنے طالب علموں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور نبی کی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ بلغوا انی ولو آیا، ایک بات بھی تمہیں معلوم ہے اچھی بات تو لوگوں تک پہنچانا. یعنی یہ نہیں کہ ہم ہی اچھائیاں کر لیتے، ہم ہی نماز روزہ ہر چیز کیا ہوتا ہے، ہم جھوٹ نہیں بولے، ہر برائی سے بچتے رہے اور دوسروں کو ہمارا کیا ہے انہوں کچھ بھی کر لیں، ویسا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور
صبر کی تلقین ہمیشہ کرتے رہنا۔ آیت نمبر 32 میں ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ معافی صدورکم میں اشارہ ہے اس نفاق اور اہل کفر کی دوستی کی طرف کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، خدا سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ صرف تمہارے دلوں کے رازوں ہی سے نہیں بلکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ہو رہا ہے وہ سب سے باخبر اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس علم قدرت کے باوجود اگر وہ ڈھیل دے رہا ہے تو اس لیے کہ اس نے جزا اور سزا کے لیے ایک خاص دن مقرر کر رکھا ہے جس میں ہر ایک کے سامنے اس کی نیکی اور بدی سب آ جائے گی، یعنی وہ ہوگا فیصلے کا دن، قیامت کا دن۔ نیکی اور بدی سب آ جائے گی اور ایسے نتائج کے ساتھ سامنے آئے گی کہ جو لوگ اس ڈھیل سے دھوکے میں پڑ کر اس دن کو اتنا سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس کے لیے کسی فکر و اہتمام کی ضرورت ہی نہیں۔ سمجھے وہ یہ آرزویں کریں گے کہ کاش، یعنی ہم لوگ کرنا کیا ہے، اللہ بہت بڑا غفور رحیم ہے، ہم اچھے سے نہ ہم مسلمان ہیں نا، ایسا نہیں سمجھنا، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جینے اور مرنے کی کوشش کرنا۔ ہمارے دن اور رات، ہمارا ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہنا کر کے ہم اپنے اسٹوڈینٹس کو، اپنے یعنی اپنے شاگردوں کو سمجھاتے رہنا۔ یہ آرزویں کریں گے کہ کاش ان کے نتائج اعمال کے درمیان ایک زمانہ بعید کی دوری ہو جائے، یعنی پریشان ایسے ہوں گے، یعنی آرزویں کریں گے اس طرح تانے کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسی تمنا کریں گے کہ یہ قیامت کے دن میں اور میرے میں بہت دوری ہونا، یعنی یہ فیصلے کا دن بہت دور ہو جانا، یعنی مجھ سے دور ہو جانا نہیں آئے تو اچھا ہے قیامت کا دن۔ اور جب اعمال نامہ دیا جائے گا تو اگر کسی کا برا ہوگا تو بائیں ہاتھ پیچھے کر لیں گے، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پیچھے سے۔ اس لیے یہ چیزوں سے بچنے کے لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنا چاہیے کر کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں ہم یہ ڈال دینا چاہیے۔ ما عملت من سوء کے بعد محضرہ کا لفظ مقدوف ہے کیونکہ پہلے ٹکڑے میں اس کا اظہار ہو چکا ہے، اس وجہ سے دوسرے میں تکرار سے بچنے کے لیے اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ یحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد، یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں پر غائب درجے کے مہربان ہے، وہ ان کو ان کے اعمال کے نتائج بس سے بچانا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ان کو اپنی ذات سے بار بار ہوشیار کر رہا ہے کہ وہ اس کی ڈھیل سے کسی غلط فہمی میں نہ پڑے۔ وہ ڈھیل تو بے شک دیتا ہے لیکن جب پکڑے گا تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی، اللہ حافظنا۔ تو یہ چیزوں سے ہم اپنے اسٹوڈینٹس کو آگاہ کراتے جانا، سمجھاتے جانا بہتر انداز سے، یعنی نرمی سے، سلیقے سے ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دینا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تفسیر آیت نمبر 31-32 اہل ایمان کے لیے صحیح روش یہ مذبذب قسم کے مسلمانوں کو اس صحیح رویے کی تعلیم دی گئی ہے جو سچے مسلم کی حیثیت سے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت رکھنے کے مدعی ہو تو اس محبت کے ساتھ ان لوگوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی جو اللہ نے اس کی کتاب کے اور اس کے دین کے دشمن ہے، بلکہ اس کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی پیروی اختیار کریں، یعنی نفسانی خواہشات کی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی اختیار کریں۔ یعنی اگر تم رسول کی پیروی کرو گے تو یہی راستہ اللہ سے محبت کرے گا، اور اب تک تم سے جو غلطیاں اور کمزوریاں صادر ہوئی ہیں ان کو معاف فرما دے گا، اللہ غفور رحیم ہے بے شک۔ اس کے بعد نہایت واضح الفاظ اور تحدید آمیز انداز میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کرا دیا گیا ہے کہ خبردار کر دو کہ سیدھے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں
اور اگر وہ اس چیز سے اعراض کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ بھی انہی کافروں میں شامل ہیں جن سے ان کا یارانہ ہے. اور اس کے ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ کافروں کو کبھی بھی دوست نہیں رکھتا. ان دونوں آیتوں میں بعض باتیں خاص طور پر ملحوظ رکھنے کی ہیں. ایک یہ کہ ان دونوں کا لب و لہجہ الگ الگ ہے. پہلی آیت میں شفقت ہے اور دوسری میں تنبیہ. دوسری یہ کہ ایمان کی اصل روح اللہ کی محبت ہے اور اس محبت کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی محبت جمع نہ ہونے پائے جو اس کی ضد ہو. یعنی اللہ کی محبت میں کسی کی محبت یعنی اپنے نفس کی یعنی شیطان کی اکساہٹوں سے اور کیا زندوں اور مردوں کی محبت اور جگہ جگہ جا کے لوگوں سے مانگنا، یہ ساری چیز اللہ کی محبت اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہوئے خشیت الہی کے ساتھ اسی سے مانگتے رہنا ہے. کسی محبت نہیں یعنی ایسی محبت کسی سے بھی محبت نہیں، صرف سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونی چاہیے. تیسری ہے کہ اللہ سے محبت کرنے کا واحد راستہ رسول کی پیروی ہے. اس سے ہٹ کر جو راستے نکالے گئے ہیں وہ سب بدعت اور ضلالت ہے. یعنی بدعت گمراہی جہنم میں لے جانے والی. چوتھی یہ کہ خدا کی محبوبیت کا راستہ بھی رسول کی پیروی ہی ہے. اگر کسی شخص کی زندگی رسول کی سنت سے منحرف ہو اور وہ اس ذام میں مبتلا ہو کہ وہ خدا کا محبوب ہے یا دوسرے اس کو محبوب خدا سمجھیں تو بالکل خبط ہے، یعنی سب غلط بات ہے. اگر میں اللہ کا محبوب یعنی ہم کسی اور کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، یعنی اولیاء کی پیروی کریں گے تو ایسا ویسا بول کے کبھی بھی ہم سمجھنا نہیں چاہیے. ہمیشہ صرف اور صرف اللہ کی خشیت الہی ہمارے اندر رہنا، ہم پہ چھائی ہوئی رہنا اور ہم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی کا ہر پل گزارنا، یہ چیز بچوں کے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں ہمیشہ ڈال دینا چاہیے. مطالبہ پورا کرنے سے اعراض اختیار کرتا ہے تو اس یعنی اللہ تعالیٰ یعنی پانچواں یہ کہ دین کا کم سے کم مطالبہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے. یعنی دین کا سب سے کم مطالبہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. اگر کوئی شخص یہ مطالبہ پورا کرنے سے اعراض اختیار کرتا ہے تو اس کا شمار دین سے منکروں میں ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول سے ذرا بھی ہٹ گئے ہم تو ہمارا شمار منکروں میں یعنی کفر ہو جاتا ہے، یعنی کافروں میں مشرکوں میں ہمارا شمار ہو جاتا. اس لیے ہم اللہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنا اور پھر اس کی اطاعت کرنا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتے یعنی جو نہیں رکھتا. یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرتے ہیں، منحرف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ بہتر سے بہتر زندگی گزار. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیر خواہ ہیں ہمارے اور پھر ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میری فرما برداری کرو. جیسا ایک ماں بولتی ہے اپنے بچے کو کہ بیٹا میری بات سنو، آخرت سے بھی کامیاب ہو جاتی، دنیا بھی کامیاب ہو جاتی. میں ماں ہوں، میں تمہاری بھلائی کے لیے کہتی ہوں. جیسا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے ہیں. 70 یعنی صرف یہ 70 یہ بولنے کی بات ہے کہ کئی گنا زیادہ ہے وہ. تو یعنی یہ 1 2 3 4 10 بار بولی نہ میں بولے جیسا اللہ تعالیٰ 70 یہ بولے ہیں، یعنی انفینٹ ٹائم بے حساب چاہت رکھتے ہیں اپنے بندوں سے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے اور اس کے فرما بردار بن کے زندگی کے دن گزارنا ہے. یہ ہمیشہ اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں ڈال دینا، چھوٹے چھوٹے نازک ذہنوں میں، یعنی اساتذہ جو بولتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اب اسی طرح میں ٹیچر تو نہیں ہوں بلکہ میں ایک پرائیویٹ ڈاکٹر ہوں، مگر میں نے اپنے پیشنٹس کو بھی یہی کہا ہے، اپنی اولاد کو بھی یہی، اپنے بچوں کے بچوں کو بھی یہی اور یہی تعلیمات دینے کی کوشش کرتی ہوں. اسی لیے میں ایک اسکول کی ٹیچر نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے بچوں بڑوں کو سب کو میں یعنی دین کی تعلیمات دینے کی کوشش کرتی ہوں. اس لحاظ سے یہ کتنا پیارا شعر ہے. دیکھ دست معصوم کو وہ لوح قلم دیتا ہے، نونہالوں کو وہ قندیل حرم دیتا ہے. یعنی ٹیچر ایک استاد
روشنی بانٹتا پھرتا ہے سورج کی طرح, ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے. یعنی ہمارے ان دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ہم اپنے عزیز اقارب یعنی ہم جن کے ساتھ بہتر سلوک کیے ہیں, جن کے ساتھ ہم نے یہ تعلیمات عام کیے ہیں, ان کے ذہنوں میں ہمیشہ زندہ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری کوششوں کاوشوں کو. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے بے حساب کامیابیاں ہماری جھولی میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ عبداللہ جاوید کو اجر عظیم سے بے حساب اجر سے نواز دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Ruhi Sheikh from Ahmedabad. جی وعلیکم السلام. جی اسٹارٹ کیجیے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلم اللہ یعلم ما فی السماوات ما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینهما امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسه واللہ رؤوف بالعباد. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ يحب الکافرین. Say whether you conceal what is in your heart or reveal it. Allah knows it, and He knows that which is in the heaven and which is on the earth, and Allah is over all things competent. The day every soul will find what has done for good present and what has done for evil, it will wish that between itself and that was a great distance. And Allah wants you for Himself, and Allah is kind to His servant. Say, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if you should show love Allah, then follow me. Allah will love you and forgive your sins, and Allah is forgiving and merciful. Say, obey Allah and the Messenger, but if they turn away, then indeed Allah does not like the disbelievers. Surah Ali Imran verse 29 to 32. Love is something secret. There is no yardstick of determining the truth of the matter, except that one makes an educated guess based on the visible condition and dealing for love, live, trace, and sign, which could not help in recognizing it as such. Now, in this verse, Allah Almighty tells those who claim that they love Almighty Allah and hope to be loved by Him about the real criterion of His love. In other words, if a person living in today's world claims that he loves the Creator and Master, then he must rest in the touchstone of his obedience to the Messenger, peace be upon him. That is matched in against the frequency and quality of where and now he has been following him. Once this is done, the genuine and fake will be exposed immediately. How much true a person turns out to be in his claim will be visible from how much he makes it a point to follow the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam, using the guidance brought by him as the guiding force in his life. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, "He who obeyed Muhammad sallallahu alaihi wasallam obeyed Allah Almighty, and he who disobeyed Muhammad sallallahu alaihi wasallam disobeyed Allah Almighty." Teaching is the noblest profession. As I am the teacher, all the messenger from Adam alayhi salam till the last messenger, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam, was sent as an instructor from the respective nation. And Muhammad sallallahu alayhi wasallam was the best instructor and left a great example for the instructors. The instructor must inspire, correct, supervise, evaluate, and encourage the student in most loving manner. One of the roles needed to be played by teachers as educators at school is the role of parents, because indeed teachers are the parents of students at school. The Prophet sallallahu alaihi wasallam in a hadith says, "Innama ana lakum mislul walidi lil waladi." I am
for you like a father. I am for you like a father. Thus, for acquiring the success for his noble aim, the teachers are required to be very affectionate to the student and should consider them as their own beloved children. And it has to be purged in the hadith about in condition of anger and rage. One should not punish the student. A doctor full of fury and anger could not treat his patient or terminate the sickness. During anger, the heart is not in one's control. So when the teacher's own heart isn't in his control, how is he supposed to direct the students toward right things? Instead, there is a risk of depravity in it. It is an established fact through experience that gentleness is more efficient than harshness. It is a fully to purge the hole in the vessel in which one intend to pour something. When the student heart is completely perforated through his harshness, beating and bruising, then how will he deliver goodness and virtue in the perforated heart? Although through treating and pressurizing, the goal may be achieved for the time being, through the achievement is temporary. And nowadays, this temporary success also isn't achieved. Rather, a hue and a cry is raised, which is result because of a cause of great concern and irreparable damage for the reputation of the school and colleges. We have to remember the accommodating the heart of young children with awe and fear is bad like a rough gust of winds blowing upon the soft, gentle sapling of a plant or a delicate flower struck down by the hot wind. However, the respective teacher should not be guilty of omission of students' welfare in the least. The educator ought to prevent the student lovingly from ill manner as far as possible through hitting or allusion, and should not scold or snap at them through rebuke and elucidation, because elucidation cast away the veil of error. Accordingly, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who is the educator of all the educator, was the best instructor of all the instructor, has said, if people are prevented from gathering the dung of sheep, then surely will gather, and they will not look forward and consider there surely is some manner, thus we are being prohibited. This is the human's nature, al-insanu harisum fima mana. Whatever the human is prohibited from, we will desire that the most. An important matter that teachers ought to take our utmost care of doing teaching is one should not give such a discourage or explanation which is beyond their understanding ability. In this manner too, the instructors must follow the blessed footstep of our blessed Nabi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that we are commanded to take in consideration the rank आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। The good future of the student is hidden in serving their educators and should not lack in serving the educators in any way. But the educator themselves should exercise great caution in this matter. Without any dire compulsion, the educator should take the personal duty about the below students. Nowadays, it has become a watch that each and every person memorized well that what are his rights, which others require to fulfill.
but doesn't pay attention to fulfill the rights and duties for others. Likewise, the instructor, the teachers also are remember only the tales and saying through which their rights are established upon the students and their pupil. But what are the obligation and duties toward the students? That chapter has been deliberately disregarded. Actually, the affection and the concern an educator ought to have for the pupil, the educator keep fulfilling it in the true essence. Then persons, there may be none unfortunate pupil who may not consider his good fortune in obedience and serve of his instructors. Allah subhanahu wa ta'ala described about his highness power, who has hold on each and everything of world, who can never escape from his power, and no one can dominate the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, the Jannat and Jahannam are described as the ultimate destination for every human being. The deeds are being recorded and will reflected in the presence of entire humankind. Lastly, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been granted with highness and superiority on the day of resurrection. The verse emphasizes on the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, who has immense power on every corner. Concern, however, there are something being power given to the mankind just to justify how they utilize it. The Prophet sallallahu alaihi wasallam always guide the mankind towards the immortality of truth, because he was the best instructor of the whole world. The governments of the message has been empowered with a great impact to divert the darkness of misbelief and superstitious of our old religion. Lastly, Allah subhanahu wa ta'ala reminded that whatever they are granted, the gift is only for livelihood and for temporary being. The ultimate victory is of Muslim and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Time is short, so we manage to go. We may not go in much detail, and we end with dua with that may Allah Ta'ala grant me and all of us in the true understanding, so that may accomplish our worthy task and attain Raza-e-Ilahi through the following the best footstep of our Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. एक्सपर्ट्स कमेंट के लिए मैं मोहतरमा शमीम आपा से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी बात रखें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन. अम्मा बाद, मोहतरम अब्दुल्ला जावेद साहब और तीनों स्पीकर्स और सुनने वाले मोअज़्ज़िज़ टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज की जो 3 आयतों की तिलावत की गई, चार आयतें थी, 29 को भी इंक्लूड करना है, 32 को भी. 29, 30, 31, 32 4 आयतें आल इमरान की दी गई थी. और जो है इसमें से जो है अखलाक और किरदारी के आबियारी कैसे की जाती है, खुद अपने आप की भी और स्टूडेंट्स की भी. इन पॉइंट्स को हम तर्जुमा करते हुए, तफसीर करते हुए उसका निचोड़ लेना था आयतों की, कि किस तरीके से हम अपना तस्किया कर सकते हैं बीइंग टीचर्स, और किस तरीके से ये तस्किया अपने आप को करने के बाद हम जो है बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इन्हीं आयतों की रोशनी में कैसे हम उनको जो है ये नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हैं. तो तीनों जो ऑडियंस थे, पहले डॉक्टर तस्लीम जहां आना था, मगर अजीबा साहिबा ने पहली तकरीर की. उन्होंने, मैं एक मशवरा आपको देना चाहती हूँ अजीबा साहिबा, कि जब हम कुरान की आयतें तिलावत करती हैं तो पहले उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए. माशाल्लाह आपकी तजवीद भी अच्छी है, मगर जब आपने पढ़ा तो यहाँ पर वमामिलत मिन सूई तबद्दुल है, जबकि मिनसू के पास जो है ठहर जाना चाहिए और उसके बाद तबद्दु, वहां से फिर दूसरा हिस्सा शुरू होता है. खैर,
تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یہ، اور ایک آپ سے کیا یہ ہو گیا، مسٹیک ہو گئی تھوڑی سی چھوٹی سی، کہ آپ نے 3 آیتیں لی جبکہ آپ کو 4 آیتوں کے لیے کہا گیا تھا. آپ نے 32ویں آیت تلاوت بھی نہیں کی، اس کا ترجمہ وغیرہ بھی نہیں کیا. تو شاید یہاں پر آپ سے کچھ نام بھول ہو گئی ہوگی، یا پھر آپ نے وہ 3 آیتوں کو صحیح پھر کیا. سے ایک بار بول دینا پلیز، کیونکہ میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا میٹنگ. جی جی، آپ جو بھی کہنا ہے بعد میں کہیے، میں بولنے کے بعد آپ کو موقع دیا جائے گا بولنے. تو یہ جو ہے یہ ہو گیا. آپ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کے حصے کیے، 3 آیتیں حصے، مگر آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے سمجھانے کی کوشش کی. اور آیتوں کی تفسیر، بیسٹ تفسیر وہ ہے جو قرآن کی آیتوں کو ہی دلیل بنا کر سمجھائی جائے. یہ بہت اچھا کیا آپ نے، بہت اچھے طریقے سے آپ نے مختلف صورتوں سے آیتیں لیتے ہوئے آپ کی ان آیتوں کو آپ نے سمجھانے کی کوشش کی. بہت اچھی کوشش آپ کی تھی. پھر آپ نے اسی وقت، یعنی اس حصے کو آپ نے جس طریقے سے سمجھایا، اسی وقت جو ہے نا آپ اسٹوڈینٹس کو کس طریقے سے کرنا ہے، وہ کس طریقے سے اسٹوڈینٹس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے وہ بھی سمجھاتے ہیں آپ. اور دوسرا جو ہے یہ شاید آپ اردو میں بولنے میں ذرا ڈیفیکلٹی فیل کرتے ہیں شاید میرے بولنے. تو اور جب دوسری جو محترمہ تھی تسلیم، ڈاکٹر تسلیم جہاں، بعد میں مجھے پتا چلا انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ٹیچر نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ شروع سے آخر تک پورا سمجھا دیے، 4 آیتوں کا ترجمہ بھی بول دیے، سمجھا بھی دیے، اسٹوڈینٹس کو کیسا ڈیل کرنا اس کے ساتھ وہ بھی بتا دیے. تو میں سمجھی کہ اتنا جلدی کیسا ختم کر دے رہے. پھر اس کے بعد پھر شروع میں گئے، پھر شروع سے شروع کرے آپ سمجھانے آیتیں. تو یہاں پر دیکھیے، جب ہم آیت کا ایک حصہ لیتے ہیں یا ایک آیت لیتے ہیں تو اس کے اطراف ہی محور بنا کر ہم کو گھومنا چاہیے. اسی کے تعلق سے آپ جو ورنہ کنفیوژن ہو جاتا. آپ کون سی آیت کے بارے میں پہلا حصہ لیا، پہلی آیت لیے تو پہلی آیت کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اور پھر آپ اس کو اگر اسی وقت آپ جو ہے اسی آیت کی روشنی میں آپ بچوں کو کس طریقے سے نالج امپارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ بتانا چاہتے ہیں، تو اسی وقت جو ہے آپ بول کے پھر دوسری آیت کی طرف جانا. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا. اور علاوہ اس کے آپ شروع جب آیتوں کی تلاوت کر لیے تو پھر ترجمہ پڑھنے سے پہلے شعر نہیں پڑھنا تھا. آیتیں پڑھنے کے فوری بعد اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے شعر پڑھنا ہے. اچھا شعر تھا آپ کا، بہت جو ہے ریلیونٹ شعر تھا. بہرحال جو ہے اشعار پڑھے، 2 اشعار پڑھے ہیں آپ کو. تو ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا، جب بھی دیکھیے میں ایک بات آپ کو سناتی ہوں، تفسیر ہم جب کہتے ہیں تو پہلے اچھے طریقے سے ہم پڑھ لیں، اس کے مطلب ہم سمجھ لیں. پہلے سمجھنے کے لیے 2 یا 3 آپ جو ہے تفسیروں کا مطالعہ کر سکتے ہیں. سمجھ میں نہیں آیا تو دوسری تفسیر دیکھ سکتے ہیں، پھر اور ایک دیکھ سکتے، یعنی اپنا ذہن جو ہے کلیئر رہنا، اس کے بعد ہم جو ہے دوسروں کے سامنے بول سکتے ہیں. یہاں پر آپ تینوں بھی یہ پہلے یہ سوچ لینا کہ ہم جہاں بول رہے ہیں وہاں جو ہے جناب عبداللہ جاوید صاحب جیسے عالم شخصیت ہے اور بہت سننے والے ہیں، آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں، تو پہلے اچھا پریکٹس کر لینا چاہیے. آپ نے بہت اچھا بولا ہے، اس میں شک نہیں، روانی کے ساتھ آپ بولے ہیں، مگر اپنے خیالات کو وہاں پر ڈالنے سے پہلے ہم یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جو اپنے خیالات بول رہے ہیں وہ تفسیر کے ساتھ چل رہے ہیں یا اس سے ہٹ گئے ہیں، آیتوں کے ساتھ چل رہے ہیں یا اس سے ہٹ گئے ہیں. تھوڑا سا آپ کے خیالات جو ہے موضوع سے ہٹے ہوئے تھے، وہ باتیں جو آپ نے بولی بالکل سچ تھی وہ باتیں، مگر ان آیتوں میں وہ نہیں آ سکتی تھی. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. وہ جو بڑے ہم اپنے خیالات، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ اپنے خیالات جو ہے ان آیتوں میں ڈال کر بولے. مفسرین کے خیالات لیں ہم، اگر اس کے ساتھ میچ کرنے والے ہمارے کوئی مثالیں ہیں یا خیالات ہیں تو بولیے، اس سے ہٹنا نہیں چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ آیتوں کو بولتے ہوئے کہ دوسرے اس میں جو ہے کچھ آپ نے ایسا بتایا، میں کافر، ہاں یہ ایک بات آپ نے بولی
کہ اطاعت سے جب ہم اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ پھیرتے ہیں تو ہمارا شمار کافر اور منکر میں ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، کافر اور منکر میں نہیں ہوتا. یہاں پر آیت میں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ جو ہے اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو اللہ آپ سے محبت نہیں کرے گا. یہ ہے یہاں پر. تو کافر اور منکر نہیں بول سکتے. فرض کیجئے مسلمان ہے، انہیں نماز بھی نہیں پڑھا، روزہ بھی نہیں رکھ رہا ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھ رہا، تو بھی ہم اسے جو ہے کافر نہیں بول سکتے. تو ذرا اس بات کا خیال رکھیے. ورنہ آپ بہت اچھے طریقے سے بولے، آپ کا ایکسپیرینس آپ بتائیں، شیئر کے ذریعے آپ نے اپنے خیالات کی ترجمانی کی. ماشاء اللہ اچھا تھا آپ کا. چند باتوں کا صاحبہ جو تھی ان کا نام تھا روحی شیخ. آپ سے ایک بات کہنا ہے کہ جب آپ نے آخری آیت کی تلاوت کی فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ہے، آپ لا کو چھوڑ دیے. لا کو چھوڑ دینے سے میں نوٹ کر کے اس کو رکھی ہوں فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. کتنا مطلب بدل جاتا ہے. یہی ہے عربی کے تلاوت کرنے میں کہ زیر زبر کی مسٹیک سے زیر کو زبر، زبر کو زیر پڑھ لے تو مفہوم ہی تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ میننگ پورا اس کا بدل جاتا ہے. تو ذرا احتیاط کرنا ہے. دیکھیے آیتیں تلاوت کرتے وقت پر ہم اس بات کا احتیاط کرنا ہے کہ ہم ٹھیک طریقے سے تلاوت کریں. تینوں کی ماشاءاللہ تجوید اچھی تھی، اچھا پڑھ رہے تھے آپ، مگر شاید جلدی میں ایسی مسٹیک ہو گئی ہے. آئندہ اس کی احتیاط کیجیے. آپ کا جب میں سن رہی تھی انگلش میں تو ایسا دیکھ رہا تھا کہ آپ ایک بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں. اس چیز پر ٹاپک آپ کا یہ ہے کہ ٹیچرز کے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے میں، نالج دینے میں، یا ان کے کلاسز لینے میں، یا ان کے ڈوز اور ڈونٹس کیا ہیں، یہ آپ بتا رہے تھے بہت اچھے طریقے سے. اگر وہ ٹاپک ہوتا تو آپ کی تقریر بہت اچھی ہوتی، مگر یہاں آپ کو جو ہے ایکسپلینیشن کے ساتھ چلنا تھا. آیت کے ایکسپلینیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے چلنا چاہیے تھا کہ یہ آیت کا یہ ترجمہ ہے اور اس ترجمے سے یہ بات نکلتی ہے، اور اس بات سے جو ہے ہم استعمال کرتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسا کر سکتے ہیں. آپ نے بہت اچھے پوائنٹس بتائے، مگر میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہ سارے پوائنٹس ایک ہی ٹاپک کے تعلق سے تھے. آخری میں آپ نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے جو آپ کی تربیت کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں تھوڑے پوائنٹس آپ بولے کہ آپ کس طریقے سے کر سکتے تھے. تو آپ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ آپ آیتوں کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے جو ہے آپ انہی باتوں کو لے کر بول سکتے تھے. خیر انشاءاللہ آئندہ آپ جو ہے ان باتوں کو، ابھی کبھی آپ کو بولنے کا اتفاق ہوا تو آپ ان باتوں کو خیال رکھیے کہ آیت اور پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی تفسیر، پھر اس سے آپ کیا نتیجہ نکالے اور اس نتیجے کا استعمال آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسا کر سکتے. یہ پوائنٹس ہم جیسے عبداللہ جاوید صاحب اپنے تقریر میں یا جو لاسٹ میں کرتے ہیں اس میں بہت اچھے طریقے سے بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے حصے، چھوٹے چھوٹے حصے کر کے کہ کس طریقے سے ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم ان باتوں کو یہاں پر سیکھنا ہے. الحمدللہ تینوں نے اچھا اچھی تقریریں، اچھا یہ پیش کیا ہے اپنا مطالعہ. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی علم میں اور زیادہ اضافہ کرے. آمین. اور جو ہے یہ آج کا جو منچ تھا واقعی بہت اچھا منچ تھا. اب ہم جو ہے عبداللہ جاوید صاحب کی جو تبصرہ ہوں گا لاسٹ میں جو ہوں گے اس کو غور سے سنیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ان 3-4 آیتوں میں جتنی بڑی بڑی گہری باتیں چھپی ہوئی ہیں اور کیسے ہم اس کو اپنے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کا استعمال اپنے اسٹوڈنٹس پہ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ. اور 5 منٹ کا وقت ہے کوشچن آنسر کے لیے. آپ پوچھ سکتے ہیں کوشچن آنسر. ادیبہ صاحبہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے. اب آپ کو ٹائم ہے بولنا ہے تو بولیے آپ. میم میں بول رہی تھی کہ آپ تھوڑا میرا فیڈ بیک پھر سے دے دینا کیونکہ میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، نیٹ ورک چلا گیا تھا تو میں اسٹارٹنگ میں نہیں سن سکی آپ کا فیڈ بیک جو آپ مجھے دیے. کیا بول رہی ہوں میں نہیں سمجھی. میں بول رہی تھی نا کہ نیٹ ورک چلا گیا تھا جس وجہ سے میں ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی تو میں اپنا فیڈ بیک نہیں سن پائی تھی اسٹارٹنگ میں. تو پلیز آپ مجھے پھر سے بتا دیں گے. اب ٹائم نہیں نا پھر اب
मैं इंशाल्लाह आके पर्सनल इस पे बोल दूंगी। ओके ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ ओके, आपका नंबर है, मैं व्हाट्सएप पे आपको सुना दूँ। ओके अदीबा साहबा, सुन रहे हैं आप? अदीबा, जी सुन रही हूँ। हाँ, तो ऐसा कीजिए, अभी ये जो कमेंट्स वगैरह हुए हैं ना, यूट्यूब में इसको अपलोड करते हैं तो आप वहाँ सुन सकते हैं डायरेक्ट। ओके ओके सवालात अगर हैं तो कर सकते हैं, तीनों स्पीकर से भी, और जो एक्सपर्ट कमेंट किए हैं शमीम आप उनसे भी कर सकते हैं। अगर सवालात नहीं है तो हम कंक्लूड करते हैं इसको। जी, मुझे बोलना ये था कि एक्चुअल में मुझे मालूम नहीं था कि आपका जो पहले आप इस टॉपिक पे लेक्चर ले चुके थे, तो हम प्रेजेंट नहीं थे, इस वजह से नहीं हो पाया था मेरा। तो मुझे ये पूछना था कि इतना बड़ा लेक्चर को 15 मिनट्स में कवर करना था, तो आखिर उसको किस तरह से कवर करना था? आपका तो लेक्चर बहुत लंबा, काफी गहराई थी उसमें, तो थोड़ा आपको कब मालूम हुआ आपका ये प्रेजेंटेशन है? जी, आपका प्रेजेंटेशन है आज का, ये कब इत्तला मिली थी आपको? ये मुझे लास्ट सितंबर में मिली थी, 30 सितंबर को। ये भी मालूम था ना कि ड्यूरेशन क्या है इसका? जी, कितने मिनट बोलना है ये भी मालूम था ना आपको? ये मालूम थी, इसी ये से मैं की, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा गहराई था, तो मुझे इस चीज का ये था कि कुछ चीज अगर हम बोलेंगे और कुछ चीज कट गया तो मिस्टेक हो जाएगा, काफी लोगों के बीच बोलना है, तो थोड़ा। देखिए ऐसा है, आपने जो डिस्कशन किया मतलब बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपकी, एक एक हिस्से का अलग आपने डिस्क्रिप्शन दिया कुरान के आयतों से। ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही आपको मालूम हो कि आपका प्रेजेंटेशन है और उसका ड्यूरेशन भी आप पर वाज़ेह है, तो इसकी प्लानिंग करनी चाहिए आपको कि कैसे हम इसको प्रेजेंट करें, क्या तरीक़ा होगा उसका। इसलिए हमने आपसे कहा था कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बना उसमें आप डिस्कशन करें, अपने जो मेंटर्स हैं उनसे आप बात करें, क्योंकि आप अकेले तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि किस तरह से करें, तो आप हेल्प ले सकते हैं, हेल्प लेना चाहिए। तो एक तो तरीका ये है, अब चूँकि ये गुजर चुका है, आइंदा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई आपको असाइनमेंट मिले, ये देखिए कि आपका असाइनमेंट क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, और कैसे आप उस ड्यूरेशन के अंदर उस असाइनमेंट को पेश कर सकते हैं। आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको हेल्प लेनी चाहिए। जी, चलिए ठीक है, तो फिर इसे हम कंक्लूड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम असातिज़ा इकराम, सूरतुल आल इमरान की चंद आयतों पर अभी आपके सामने प्रेजेंटेशन हुआ और उस पर हमारी शमीम आपा का इज़हार ख्याल भी रहा। वैसे तीनों असातिज़ा का जो प्रेजेंटेशन रहा अपने प्रेजेंटेशन के लिहाज से बहुत अच्छा था। जहाँ तक इसका रिलेवेंस है कुरान की आयतों में, उसमें थोड़ा सा फ़र्क रहा, इसकी वजाहत आपके सामने की गई है। बहरहाल आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच इख्तियार करना चाहिए जब भी आप प्रेजेंटेशन दें, कि आपने तैयारी किस तरह से की थी और उसको पेश किस तरह से किया था।
اور تیاری کرتے وقت یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کو پیش کیا کرنا ہے، کس طرح سے پیش کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں. صرف یہ نہیں کہ تیاری کر لیے اور پریزنٹ کیے اور کام ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے. ہر کام سے جو اس پریزنٹیشن سے متعلق ہو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں. تو میرے خیال سے آج کے اس ڈسکشن میں یہ بات ہم سب کے لیے کامن ہے کہ ہم اپنے پریزنٹیشن سے سیکھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کرتے کرتے سیکھتے ہیں، اور یہ کرتے کرتے سیکھنے کا جو معاملہ ہے زندگی بھر کے لیے ہونا چاہیے. تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس لیے کہ آپ نے پیش قدمی کی، آپ نے یہ کانفیڈنس اپنے اندر بلڈ کیا کہ آپ پریزنٹیشن دیں. جب بھی آپ کو اس طرح کا موقع ملے آپ کو گریب کرنا چاہیے، آگے بڑھ کر اس کو حاصل کرنا چاہیے اور اچھے سے اچھے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک بات جس پر کہ ہم کو قابو پانا چاہیے وہ یہ ہے کہ آڈینس کون ہوں گے اور کس طرح کی گائیڈز ہوں گے، یہ اس پر آپ کو بہت زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا اور آپ کی تیاری ہوگی، بس یہی ہے. کسی کو بھی آپ خاطر میں نہ لائیں. دیکھیے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے یہاں پر، ہم میں سے ہر کوئی سیکھتا ہے، کرتے کرتے سیکھتا ہے. لہٰذا یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے کر رہے ہیں. لہٰذا اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ ہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام دینا چاہیے. یہ آتا ہے کبھی کبھی ذہن میں کہ فلاں صاحب ہوں گے، فلاں صاحب ہوں گے، عالم ہوں گے، حافظ ہوں گے، ہم کیسے کریں گے. بعض نے میسیج بھی کیا تھا کہ ہم اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے کہ اس میں عالمات ہیں، حافظات ہیں اور علماء ہیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال اپنی جگہ ہے، ہر کوئی اپنا مقام رکھتے ہیں. ہم کو جب اللہ نے موقع دیا ہے تو بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ، اچھی تیاری کے ساتھ پیش کرنا چاہیے. تو میں کچھ چیزیں واضح کرنا چاہوں گا پریزنٹیشن کے لحاظ سے. روحی شیخ صاحبہ has explained those verses in a very different manner as she said, Shamim Abbas said. What I'm trying to correct here is that Prophet Muhammad, peace be upon him, he was not an instructor. That term is very, that's not suitable for him. We should avoid using this kind of terms, instructor or whatever. As far as the Quran is concerned, we know the Quran says that we have sent down Prophet as a warner, as a giver of good tidings, giver of glad tidings. So these are the titles that Quran has given to the Prophet Muhammad, and Prophet Muhammad himself has said that I have been sent down as a teacher. So the instructor is different and the teacher is different. One thing you should remember. Second thing is that things to be remembered. You have highlighted few points at the end of your speech. Those points were very good, and they were aptly related with the verses that you have recited earlier. الحمدللہ سب کی کوشش اچھی رہی، جیسا کہ عرض کیا گیا آپ کے سامنے. میں آخر میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آیتیں ہم نے مطالعہ کی ہیں اور ان کے سلسلے میں پریزنٹیشنز بھی ملاحظہ فرمائے ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان آیتوں سے ہم جو اصل ٹاپک ہے اس کلاس کا اس سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیا سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے آج کی کلاس کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ اپنی تربیت، ہاؤ ٹو ٹرین آور سیلف. کیا ریکویزٹس ہونے چاہیے، کیا تقاضے ہونے چاہیے، کیا ڈیمانڈس ہونی چاہیے، کیا پرنسپلس ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو تمام باتیں ہم سورہ آل عمران کی 29 سے 32 آیتوں کے پیش نظر سمجھیں گے. 3